اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور خالق ارض و سماوات آپ کو دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، حج کے مسائل جب آپ نے سیکھ لیے، اللہ نے آپ کے مقدر میں حج اور عمرہ کا سفر کر دیا، آپ کے نصیب میں ہو گیا کہ ہم نے سفر کرنا ہے، تو اب آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس عظیم بابرکت سفر پر روانگی سے 3، 4، 5 دن پہلے ہی اپنی مکمل تیاری کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آخری وقت تک تیاری کر رہے ہیں، نہیں، وہ جو 3، 4 دن پہلے بالکل آپ فری ہوں، آرام کریں، عبادات کریں، درود پاک کی کثرت کریں، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ زیادہ ہو۔ ساری تیاری آپ نے 3، 4، 5 دن پہلے کر لی، اب کوئی تیاری نہیں، بس اب اس سفر پہ جب وقت ہوگا تو روانہ ہونا ہے۔ ایک تو یہ آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں تاکہ آپ یہاں سے فریش ہو کے جائیں۔ اگر یہاں کام کاج میں مصروف رہے تو آپ کی توجہ ہی اس عمل کی طرف نہیں ہوگی۔ آج پر تو جا رہے ہیں لیکن آپ تو تھکاوٹ سے جناب بھرپور ہے، یہ نہیں ہے۔ بالکل اطمینان سے 3، 4 دن آپ نے بالکل فریش رہنا ہے، بس نماز، قرآن، درود، بس یہ ذکر و اذکار میں ہی اپنا وقت گزارنا ہے۔ اپنا سامان وغیرہ سب تیار کر لیجیے، اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا نا کہ میں اب جاؤں گا، آپ نے درخواست جمع کرائی تھی اور وہ قرآن اندازی میں آپ کا نام نکل آیا، الحمدللہ رب العالمین، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ضروری کام کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ آپ نے ہر روز صبح شام دونوں وقت، اگر دونوں وقت نہیں تو ایک وقت ضرور آپ کم از کم 4، 5، 6 کلومیٹر پیدل سفر کریں۔ کیوں؟ وہاں پہنچ کے آپ کو پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، منا، عرفات، مزدلفہ کا سفر کر رہے ہیں، تو یہ بہت سفر بن جاتا ہے۔ تقریباً صفا مروہ کی سعی کے ساتھ چکر لیں، خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ چکر لیں، پھر آپ ہوٹل سے جناب اپنے رہائش سے حرم شریف میں آئیں، تو یہ تقریباً 7، 8 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے۔ یہ پیدل کرنا ہے آپ نے، تو یہاں پھر آپ پہلے کم از کم 4، 5، 6 کلومیٹر ہر روز صبح اور شام۔ یہ تو ایک واک تو ویسے بھی بہت ضروری ہے نا، جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ ہر چیز میں ہی ملاوٹ ہے، سبزیاں کھا رہے ہیں ملاوٹ ہے، گوشت کھا رہے ہیں ملاوٹ ہے، دالیں کھا رہے ہیں ملاوٹ ہے، تو لہٰذا اس چیز کو وہ جسم کو نقصان دے رہی ہے نا، تو اپنے جسم سے رفع کرنے کے لیے کہ کوئی بیماری یا کوئی تکلیف نہ پیدا ہو جائے، واک بہت ضروری ہے، بے حد مفید ہے۔ جو لوگ صبح واک کرتے ہیں، شام کو واک اور چہل قدمی کرتے ہیں، ان کی صحتیں دیکھیں تو بڑی عظیم ہیں۔ یہ دیہات میں جو پیدل سفر لوگ کرتے ہیں، ان کی عمریں دیکھیں، صحتیں دیکھیں تو بہت اچھی ہیں۔ تو آپ جب یہ ارادہ کر لیں کہ حج اور عمرے کے لیے میں نے جانا ہے، تو پھر ناظرین کرام کم از کم 2 ٹائم نہیں تو ایک تو وقت ضرور آپ 4، 5، 6 کلومیٹر پیدل سفر کریں، تاکہ یہاں سے آپ عادت ڈال کے جائیں گے تو وہاں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی، وگرنہ ایک دم آپ کو اگر 6، 7، 8 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ گیا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ دوسرا بہت ضروری جو ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ کم کھانے کی عادت ڈالنی ہے۔ زیادہ نہیں کھانا، کم کھانا ہے۔ کم کھانے کی عادت ڈالیں گے تو وہاں آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی، وہاں بہت آسانی ہوگی، خصوصیت کے ساتھ۔ جب وہ جو 5 دن حج کے آتے ہیں نا،
5 دن جو حج کے ہیں ان دنوں میں اگر آپ ہلکی پھلکی غذا پر گزارا کر لیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا بہت، کیونکہ آپ ہلکی پھلکی غذا لیں گے تو بار بار آپ کو قضائے حاجت کے لیے نہیں جانا پڑے گا، ورنہ تو وہاں تو لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں اور پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ کم کھانا، ہر وقت ویسے کم کھانا چاہیے، یہ سنت ہے، اور کم کھائیں، بھوک رکھ کے کھانا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، بڑے فائدے۔ ہم تو ایک مرتبہ ٹھوس کے کھا لیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اور کوشش کریں گھر کا کھانا کھائیں، ہر وقت کی بات کرنے لگا ہوں، کوشش کریں۔ یہ جو باہر سے ہم مرغن غذائیں اور یہ ہوٹل کے کھانے، یہ چیزیں جو ہیں ہم کوشش نہیں، یہ نہیں کھانی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، لیکن بلا ناغہ ہی ہم یہ روٹین بنا لیں ہوٹل سے ہی کھانا ہے، باہر سے ہی کھانا ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک تو اپنی خواتین کو باہر ہوٹلوں میں جا کے کھانا نہ کھلایا کرو، یہ بات یاد رکھو۔ مشکل تو ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بری بھی میری بات لگ رہی ہو، لیکن نہیں، باہر سے اگر بہت شوق ہے تو گھر لے آؤ نا، اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو گھر میں بٹھا کے کھلاؤ۔ پہلی تو بات ہے کہ ہوٹل کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک بیٹے تھے حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق مولوی وحید الزمان نے لکھا ہے تحسیر الباری کے اندر کہ اگر کسی بندے کو حیضے کی تکلیف ہو جائے نا، حیضے کی، تو وہ کہتے ہیں کہ خواجہ محمد صادق جو مجدد الفسانی کے بیٹے ہیں، ان کا نام کاغذ پہ لکھ کے بندے کے گلے میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، حیضے سے نجات۔ حیضہ کتنی سخت تکلیف ہے، تو یہ پیدائشی ہی ولی تھے خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ جب کبھی یہ بچے تھے تو بچپن میں ہی ان کی کرامتیں عروج پر تھیں، تو جب کبھی ان کی کرامت بہت زیادہ عروج پہ چلی جاتی نا، تو مجدد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو بھائی ان کو ہوٹل کا کھانا کھلا دو، ایک وقت کا کھانا ان کو کھلا دیتے، کہتے ہیں 7 دن ان کی روحانیت نیچے آ جاتی۔ نیچے آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کرامتوں کا جناب پے در پے سلسلہ چل رہا تھا وہ رک جاتا، اس لیے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کوشش کرو، اب وہاں تو کیونکہ کھانا ہی ہوٹلوں کا ہے نا، دوسرا تو کھانا ہی نہیں ہے، وہاں تو مجبوری ہے نا، اگر امر مجبوری کھانا پڑے تو پھر تو ٹھیک ہے نا، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو گھر سے کھانا کھائیں، اور کھانا تھوڑا کھائیں، اور خصوصاً جب حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر تو بہت کم کھانا کھانے کی عادت ڈال لیں تاکہ وہاں آپ کو مشکل نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں۔ دوسری یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ وہاں سارے وہ انگلش کموڈ لگے ہوئے ہیں، وہ فلش سسٹم وہاں نہیں ہے، وہاں کموڈ ہے، کموڈ سسٹم ہے، تو کموڈ سسٹم پر بزرگوں کو ضرور بیٹھنے کا طریقہ سکھائیں اور کیسے نجاست سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اگر احتیاط نہ کرے تو جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، کموڈ پہ بیٹھنا سیکھیں، اور اس کو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جسم اور لباس کو کیسے نجاست سے بچانا ہے، ورنہ آپ کا لباس ناپاک ہو جائے گا، جسم ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ٹریننگ اور تربیت یہاں سے لیں، ضرور ذہن میں رکھیں، اس کو بھی اپنے ساتھ یہ اپنی تربیت میں جاری رکھیں کہ ہم نے یہ کموڈ کیسے استعمال کرنا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، ہو سکتا ہے پھر یہ بات ذہن میں نہ آئے، وہاں جب آپ پہنچیں تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں، گری پڑی چیز کو آپ نے نہیں اٹھانا۔ اگر کوئی چیز گری پڑی، مثلا کوئی سونا ہے، کوئی پیسے ہے، یا کوئی اور کوئی چیز ہے، والٹ وغیرہ یا کوئی چیز بھی ہے، وہ گری پڑی ہے، آپ نے اس کو نہیں اٹھانا، وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، آپ نے نہیں اٹھانا، ورنہ آپ حج اور عمرہ نہیں کریں گے، آپ جیل گزاریں گے۔ یہ ضرور بات یاد رکھیے، یہ بھی تیاری میں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو از بر یاد رکھنا ہے کہ وہاں میں نے گری پڑی چیز کو نہیں اٹھانا، یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔
آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے۔ یہ بات بھی ضرور یاد رکھیں کہ وہاں پہنچ کر مینا شریف میں جو استنجا خانے ہوتے ہیں نا، مینا شریف میں جو استنجا خانہ ہوتے ہیں، ان کے جو نلکے ہیں نا، ان میں پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ان کا وہ جو اوپر والا وہ کھولنے کا جو حصہ ہے نا، اس کو بڑے آہستہ سے کھولنا، تاکہ زیادہ پانی، اگر فوراً زیادہ پانی آ جائے گا نا، کیونکہ بہاؤ بہت تیز ہے، تو چھینٹے اٹھیں گے اور وہ آپ کے جسم پہ پڑ جائیں گے اور آپ کے لباس پہ پڑ جائیں گے۔ تو اگر نجاست ہوئی تو پھر آپ کا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا اور آپ کا لباس بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ضروری ہیں، یہ آپ نے اپنی عادت میں ان کو شامل کر لینا ہے۔ جب حج اور عمرے کا ارادہ آپ کر چکے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ نے ذہن میں ضرور رکھیں، تاکہ وہاں جا کے آپ کو مشکل نہ ہو۔ یہ سارا تیاری کے مراحل سے ہم آپ کو گزار رہے ہیں، کیسے کیسے ہم نے تیاری کرنی ہے اور کیا کیا کام ہم نے کرنے ہیں۔ تو یہ چیزیں ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز حج کے اگلے مرحلے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔